اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور اسلام مدینہ ٹی وی کے ناظرین و سامعین تمام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ ناچیز علامہ محمد کلیم اللہ حیدری آپ کی خدمت ایک بار پھر حاضر ہے۔ آج ہم ناظرین یہ معلوم کریں گے کہ نفس کو بیماری جو ہے وہ کس چیز سے لگتی ہے، نفس کو بیماری کہ جس کی وجہ سے نفس بیمار ہو جاتا ہے۔ انسان کے اندر جو نفس ہے وہ انسان کو برائی پر جو ہے نا وہ آمادہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ تو ناظرین یہ میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ جو نفس ہے یہ تب اس کو بیماری لگتی ہے جب یہ سرکش ہو جاتا ہے اور جب یہ برائیاں زیادہ کرنی شروع ہو جاتا ہے تو تب یہ نفس جو ہے نا وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ تو اس نفس کی یہ جو بیماری ہے یہ دوا کی کب صورت بنتی ہے اس کی کہ کب یہ دوا کا کام کرتی ہے؟ تو اس کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ علامہ قشیری رحمۃ اللہ علیہ رسالہ قشیریہ کے اندر نقل فرماتے ہیں، یہ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے یہ استاد محترم بھی ہیں۔ یہ واقعہ نقل فرماتے ہیں رسالہ قشیریہ کے اندر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ رات کو آرام فرما ہوئے اپنے گھر میں، اور رات کو جب بیدار ہوئے کچھ اوراد وظائف وغیرہ پڑھنے کے لیے، تو فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب رات کو بیدار ہوئے وظائف وغیرہ پڑھے، لیکن وہ لذت وہ مٹھاس نہ حاصل ہو سکی جو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے میں حاصل ہوتی تھی۔ بہرحال پھر بھی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا جو وظیفہ تھا اس کو مکمل کیا، اور اس کے بعد سونا چاہ رہے ہیں لیکن نیند نہیں آ رہی، بیٹھتے ہیں پھر بھی سکون نہیں آ رہا۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا اور باہر چلے گئے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں باہر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص کپڑے میں لپٹا ہوا ہے اور وہ گلی کے نکر پر پڑا ہوا ہے۔ جب اس نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قدموں کی آہٹ کو سنا تو اس نے فوراً اپنا سر اٹھایا اور اٹھا کر اپنا سر اور کہنے لگا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہ اے جنید، آپ اب آ رہے ہو، میں آپ کا کافی دیر سے انتظار کر رہا ہوں۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے کہ اے بندہ مومن، آپ کا اور میرا تو اس بارے میں کوئی وعدہ ہی نہیں ہے، میں تو اچانک نکلا ہوں اپنے گھر سے۔ تو وہ کہنے لگا وعدہ تو آپ کا اور میرا بالکل نہیں تھا، لیکن میں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ عرض کی، اے مالک آج جنید بغدادی سے میری ملاقات کروا دے تاکہ میں ان سے چند سوال کر سکوں۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اچھا بتاؤ پھر تمہارے سوال کیا ہیں؟ تو وہ کہنے لگا سوال یہ ہے، یہ بتائیے کہ نفس جب بیمار ہو جاتا ہے، نفس کو جب بیماری لگ جاتی ہے تو وہ بیماری دوا کا کام کب جو ہے وہ شروع کرتی ہے؟ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے جب بندہ نیک کام کرتا ہے تو نفس کی جو بیماری ہے، جو برے خیالات ہوتے ہیں، وہ نفس ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ تو سمجھ جائیے اس وقت نفس کا جو ہے نا وہ علاج ہو چکا ہے، نفس کی بیماری دور ہو چکی ہے۔ تو اس وقت وہ بندہ جب جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس بات کو سنا تو اس وقت اپنے نفس کو مخاطب ہو کر کہنے لگا سن لیا، میں نے تمہیں 7 بار اس بات کا جواب دیا تھا، لیکن تم نے مجھے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی تھی کہ میں جنید بغدادی سے اس بات کا جواب سننا چاہتا ہوں، تو اب سن لیا۔ تو حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں اتنی بات کہنے کے بعد وہ شخص چل دیا وہاں سے۔ تو فرماتے ہیں میں حیران رہ گیا کہ میں تو اس شخص کو جانتا تک نہیں، لیکن وہ جو بات کر گیا اپنے نفس کے بارے میں اور جو بتا کر گیا وہ ایک الگ ہی بات تھی، وہ ایک عجیب ہی بات تھی۔ یہ معاملہ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں مجھے حیران کر گیا، وہ شخص وہاں سے چل گیا۔ لیکن یہ میں آپ سے عرض کرتا جاؤں کہ یہ نفس ہی ہے جس نے شیطان کو شیطان بنایا ہے، یہ نفس ہی ہے جس نے شیطان کو شیطان بنایا ہے۔ حالانکہ کائنات کے گوشے گوشے میں شیطان نے سجدہ کیا ہے،
اللہ کی عبادت کی ہے، لیکن جب اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو شیطان نے کہا کہ انا خیر منہ، میں تو اس سے بہتر ہوں، میں تو آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنے ہیں، میں ان کو کس طرح سجدہ کروں؟ تو اس وقت نفس جو شیطان کا تھا اور جو شیطان کا تکبر تھا، اس نے شیطان کو گمراہ کر دیا، اس نے شیطان کو شیطان بنا دیا، فرشتوں کی سب سے ہٹا کر اس کو شیطان بنا دیا، حالانکہ یہ پہلے جن تھا۔ اس نے عبادت اللہ پاک کی اتنی کی کہ اللہ نے اس کو فرشتوں میں بٹھا دیا، فرشتوں والا درجہ دے دیا، لیکن پھر بھی جب اس نے سجدہ نہ کیا، تکبر کیا، غرور کیا، اس وقت خلاق کائنات نے اس کو پھر واپس اس کے وہ تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے اللہ نے اس کو پھر وہ ہدایت جو دی ہوئی تھی، اللہ نے اس کو، اس کے تکبر نے جو ہے وہ اللہ کے راستے سے ہٹا دیا، اس کو گمراہ کر دیا اور اس کو واپس لے آیا صراط مستقیم سے۔ تو ناظرین، آپ نے یہ واقعہ سنا کہ جو نفس ہے یہ بندے کو گمراہ کر دیتا ہے اور بندے کو ہدایت بھی نفس کی وجہ سے آتی ہے۔ تو لہٰذا میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس بری خواہشات سے، ان جو بری خواہشات ہیں ان سے اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں یہی درخواست کرتا جا رہا ہوں کہ اگر کسی بھائی نے کوئی سوال کرنا ہو تو ہمارے کمنٹس میں ضرور سوال کریں، ہم اس کا جو ہے وہ ضرور انشاءاللہ تعالی جواب دیں گے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔